آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ایک سٹوری سنانے لگا ہوں۔ یہ سٹوری، یہ واقعہ، یہ قصہ قرآن پاک کا ایک قصہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام اور اس کے گدھے کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کا گدھا جو ان کے ساتھ تھا، وہ تقریباً 100 سال مردہ رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی 100 سال تک سوئے رہے، اور ان کے ساتھ جو ان کا گدھا تھا وہ بھی 100 سال تک سویا رہا۔ صہیون ایک پہاڑی ہے، اس پر ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کا نام بیت المقدس تھا۔ یہ شہر بڑا آباد تھا کسی زمانے میں۔ تو عزیر علیہ السلام کا اس پر گزر ہوا تو وہ ان کی جو چھتیں تھیں وہ نیچے گری پڑی ہوئی تھیں۔ تو چونکہ ایک بادشاہ گزرا تھا اس پر، اس نے بڑے ظلم و ستم کیے تھے، اس شہر کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو کہ فارس کے رہنے والا تھا، مجوسی تھا۔ تو چونکہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اسرائیلیوں کا قبیلہ تھا، اس کے اندر تقریباً 4000 توریت کے حافظ تھے۔ ان سب علماء کو، حفاظ کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو چونکہ وہ فارس کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا، اس نفرت میں اس نے ان تمام کو شہید کر دیا، اور ان کی جو بستی تھی اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو عزیر علیہ السلام کا ایک مرتبہ اس شہر پر گزر ہوا، بیت المقدس پر۔ تو عزیر علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ آیا کبھی اس طرح کا وقت بھی آئے گا کہ یہ شہر دوبارہ سے آباد ہو جائے گا؟ جس طرح پہلے آباد تھا، اس کے اندر رونقیں تھیں، اس کے اندر بازار تھے، اس کے اندر لوگ تھے، ایک بڑا شہر سا بنا ہوا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کیا آیا دوبارہ بھی یہ بستی، یہ شہر آباد ہوگا؟ تو عزیر علیہ السلام کے پاس ایک گدھا بھی تھا، اور ان کے ساتھ کچھ انجیر تھے اور نبیذ بھی تھا، یعنی پھلوں کا جوس، پھلوں کا رس۔ ایک گدھا تھا اور ان کے ساتھ انجیر اور کچھ نبیذ تھا۔ یہ تینوں چیزیں حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، ان پر موت مسلط کر دی، اور ان کا جو گدھا تھا ان پر بھی موت مسلط کر دی۔ تو اس دوران 100 سال گزر گئے۔ یہ واقعہ بالکل قرآن کا ایک واقعہ ہے، باقاعدہ اس میں احادیث ہیں، سورہ بقرہ کے اندر ہے یہ واقعہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے، مکمل 100 سال کے بعد اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ تو کتنا عرصہ رہا؟ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کتنا عرصہ رہا؟ تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا اس دن کا آدھا حصہ میں سویا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا تو 100 سال جو ہے وہ مرا رہا، تو سویا رہا۔ اللہ نے فرمایا فنظر الی طعامک و شرابک، اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ، جو کھانا تھا اور نبیذ وہ اپنی حالت پر سلامت تھی، 100 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوا، حالانکہ پھل بہت جلد خراب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انجیر اور نبیذ کو اپنی حالت پر برقرار رکھا 100 سال تک۔ تو اور ان کا جو گدھا تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، نہ ان پر بال تھے، نہ ان پر گوشت تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اور اپنے و شرابی کا، اور اپنے پینے کی طرف دیکھ، اپنی پانی کی طرف یعنی جوس اور نبیذ کی طرف دیکھ۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بھی اپنی جگہ سلامت ہے، اور جوس بھی اپنی حالت پر سلامت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اللہ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھے کی طرف دیکھا، وہ باقی نہ رہا اپنی حالت پر، نہ ان کے بال تھے،
نہ ان کی چمڑی رہ گئی تھی، صرف اور صرف ان کی ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ تو 100 سال تک عزیر علیہ السلام سوئے رہے، ان کا گدھا بھی سویا رہا۔ تو جب 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھ، گدھے کی طرف دیکھ، میں کیا کرتا ہوں۔ عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کی طرف دیکھا تو عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ گدھا واپس اپنی پرانی حالت میں آ گیا اور گدھا واپس زندہ ہو گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اس اپنی بستی کی طرف چلے گئے تو 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 100 سال کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گھر گئے، اپنی بستی گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب گھر تھا اس بستی میں، وہ بالکل شہر کے کنارے پر تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد اپنے گھر گئے تو ان کا جو گھر تھا وہ بالکل سینٹر میں آ گیا تھا، یعنی آبادی بڑھ گئی تھی۔ عزیر علیہ السلام کو ایک عورت ملی۔ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں عزیر ہوں اور کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ عزیر علیہ السلام وہ تو کئی سال پہلے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، وہ تو فوت ہو گئے۔ عورت نے کہا کہ عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوت تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں نابینا ہو گئی ہوں، میری بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کے لیے دعا کی اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اور جب اپنے گھر گئے، داخل ہوئے تو ان کے بیٹوں نے یا پڑپوتوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ کس کے گھر داخل ہو گئے، آپ ہمیں اجنبی نظر آتے ہیں، آپ غلطی سے کسی اور کے گھر میں داخل ہو گئے، چاچا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کا دادا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کی 2 نشانیاں، اگر آپ واقعی ہمارے باپ ہیں، والد ہیں، دادا ہیں تو آپ کے اندر 2 نشانیوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے اندر ایک نشان ہے، اور دوسری نشانی کہ وہ توریت کے حافظ ہیں۔ تو چنانچہ ان کے بیٹوں نے یا پوتوں نے جب ان کے کندھے پر نشان دیکھا کہ واقعی یہاں پر نشان ہے، اور دوسری نشانی یہ کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، عزیر ہیں، تو آپ ہمیں توریت سنائیں۔ تو چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے مکمل توریت ان کو سنائی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ واقعی ہمارے جو ہے والد ہیں اور دادا ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے، یہ واقعہ ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام بھی سوئے رہے، ان کا گدھا بھی سویا رہا۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر بھی ایک واقعہ ہے جس کے اندر 300 سال تک وہ غار والے، کہف والے سوئے رہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔